ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سر فہرست برازیل ہے۔ اس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ پاکستان کا کل رقبہ 7,95,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے لڑاکو عورت۔ کرۂ ارض پر بسنے والی مخلوق کے لیے آکسیجن کا 20% ایمیزون کے پودے اور درخت مہیا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگل پوری دنیا کے نوع انسانی کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے 40% چرند پرند جانور اور حشرات الارض اس ایمیزون کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، اور جن کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 45 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی طرز زندگی پر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے کچھ علاقے ایسے ہیں جن پر دن کے وقت بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور دن کے وقت بھی رات کا سماں لگتا ہے۔ یہاں پر ایسے بھی حشرات الارض پائے جاتے ہیں جو کہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے کاٹنے سے انسان سیکنڈز میں ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایمیزون کا دریا پانی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی 7,000 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون میں 30,000 کے لگ بھگ مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایمیزون کے اندر پائے جانے والے جانداروں کا 60% ایسا ہے جو ابھی بے نام ہے۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور جاندار ہیں کہ پرندوں تک کو خود دبوچ لیتی ہیں۔ یہاں پر پھلوں کی بھی 30,000 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک ایمیزون کے 10% حصے تک ہی پہنچ پائے ہیں۔ اگر آپ ایمیزون کے کسی حصے میں موجود ہوں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو وہ بارش آپ تک پہنچنے میں 12 منٹ کا وقت لے گی۔ لیکن افسوس کہ ایمیزون کے جنگل کو ایک خطرہ ہے۔ ایک نئی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ ایمیزون کا برساتی جنگل اس انتہائی نہج تک پہنچ رہا ہے جہاں نصف سے زیادہ حصہ چند دہائیوں میں سیوانا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سیوانا وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں میدان پر گھاس ہوتی ہے اور بہت تھوڑے درخت ہوتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے برساتی جنگل کے 3/4 حصے کی خشک سالی اور خطرناک موسمیاتی وقوعات کے خلاف مزاحمت میں کمی آتی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے یہ بحالی کے کم قابل ہو رہے ہیں۔ اس جنگل کے ختم ہو جانے کا مطلب ہوگا کہ اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ ایٹماسفیئر میں خارج ہوگی۔ یونیورسٹی آف ایکسٹرا کے ماہرین کی جانب سے کی جانے والی تحقیق کے ماہرین کے مطابق ایسا ہونا زمین کی گرین ہاؤس گیسز کو دوبارہ استعمال کرنے کی صلاحیت کو کم کر دے گا اور عالمی موسمیاتی تغیر میں تیزی کا سبب بنے گا، جبکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بات انتہائی غیر یقینی ہے کہ یہ جنگل اس نہج تک کب پہنچے گا۔ ایک بار یہ عمل شروع ہو جائے تو یہ معاملہ ایک بڑا حصہ سیوانا میں بدلنے سے قبل دہائیوں پر محیط ہوگا۔ محققین کا کہنا ہے کہ 20% کے قریب حصہ پر انڈسٹریل سطحوں سے قبل کے وقت کے مقابلے میں پہلے ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ درختوں کی کٹائی اور فصلوں کے لیے زمین کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم درختوں کو لگائیں بجائے اس کے کہ ہم درختوں کو کاٹ کر اس جگہ کو قابل کاشت بنائیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔